السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میتھ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 13 جون 2024 جمعرات کا دن ہے اور بہت ہی اہم ایشو ہیں. ایک تو عمران ریاض کا جو مقدمہ ہے جھوٹا اور فراڈ پر مبنی وہ خارج کر دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں وہ جو ڈاکٹر ارشد کا ذکر تھا اس کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی. اس میں کیا ہوا، احسن جمیل گجر فراز شہزادی کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا اکاؤنٹنٹ جو ہے سب سے بھیجا کی درخواست اس کے حوالے سے ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جو انسداد دہشت گردی کورٹ سرگودا کے بارے میں وہ کیا فیصلہ ہے، ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلا جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، راولپنڈی کی جو انسداد دہشت گردی کی جج سے کیس ٹرانسفر کرنے کی جو درخواستیں ہیں وہ خارج کر دی اور 2 لاکھ روپیہ جرمانہ خارج کیا. جی 11 درخواستیں ہیں تو 22 لاکھ روپیہ. اور میں نے یہ کہا یہ اصولی طور پر تو شہباز شریف اور مریم صفدر سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے ریکور کرنی چاہیے. اور جو بات ہے جو ہے نا آج جو سماعت کا جو فیصلہ ہوا مراسلے پر، آپ نے عدالت کس قانون کے تحت بند کی، یہ سوال جو پوچھے گئے گا. آئینی حقوق سے روکا، آپ عدالتوں کی یہ عزت کرتے ہیں، عدالت سے وہ مطمئن تو نہیں کر سکے. آئی جی پنجاب صاحب تمسخرانہ انصاف اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن کسی جج کے گھر پر حملہ ہوتا ہے کبھی دھمکی دی جاتی ہے، مذاق ہی بنا دی ہے. 3rd الرٹ کی بنیاد پر عدالتیں بند کر دیں. آپ نے کیا آسمان پر بیٹھ کر کیس سنیں گے؟ اور پروسیکیوٹر جنرل سے بے بنیاد الزام کر جج کو پریشرائز کر رہے ہیں. جو جج مرضی ہوا فیصلہ نہ کر سکے اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیں. حکومت میں بیٹھے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو لاہور ہائی کورٹ ججز پر اعتبار ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز پر اعتبار ہے جو نے کہا. اور جو ہے نا جی اب یہ وہ ساری چیزیں اور وہ باتیں میں بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں. آج عدالت میں آپ کو پتہ ہے ڈپٹی سیکرٹری ہوم اور آئی جی پیش ہوئے تھے اور اے ٹی سی کورٹ کے جج جو ہے محمد عباس کے خط پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی. اور یہاں جو بات ہے نا وہاں پوچھا گیا کہ آئی ایس آئی کے آفیسر نے جج کو کیوں فون کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کا سرگودا میں دہشت گردی کا خطرہ تھا اس لیے جوڈیشل کمپلیکس کے راستے بند کیے تھے. اور پھر وہ کہا جب تک سی ڈی آر نہیں بل جاتی اور جیو فینسنگ نہیں ہوتی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کمیشن کو ہمیں ڈیٹا دینے سے روک دیا ہے. آپ جو حکم جاری کریں ہم سی ڈی اور جیو فینسنگ مل جائے گی. اس پہ شیو نے کہا یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، سامنے آنا چاہیے. ہمارے جج نے کہا کہ ہمیں مینیج کرنے کے لیے فون کیا گیا، آپ نے انہیں تلاش کیا کہ وہ کون لوگ تھے اور کس قانون کے تحت لوگوں کو عدالتوں سے آنے کا روکا. آپ کا حکم تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر وکیل کو نہیں آنے دینا. یہ ذرا سنیے گا، بڑی زبردست ریمارکس ہیں. میں نے عام لوگوں کو عدالت آنے سے کبھی نہیں روکا. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ مجھے وہ قانون بتا دیں کہ تھریٹ کے نام پر جو ہے نا تھریٹ آئے عدالتوں سے روکیں. آپ بار بار لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، قانون نہیں بتا رہے. آپ نے پنڈی میں ایسا کیا کہ وہ جج مینیج نہیں ہو رہا، اپنا بندے مر جائے تو ہم جواب دیں، آئی جی کہتے ہیں. آپ پھر کرفیو لگا دیں چیزوں سے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ کی مرضی جب ہوتی ہے. اور نہیں سر ایسا نہیں ہے، بہت سارے بندے شہید ہوئے. آپ نے سرگودا میں فائرنگ کے مقدمے دہشت گرد کی دفعات کیوں نہیں، بڑا اہم سوال تھا. ابھی تک آپ نے کتنے ملزم گرفتار کیے ہیں یہ بھی پوچھا گیا ہے. اور آپ کتنے کام عدالت کے حکم کے بغیر کرتے ہیں یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے عدالت سے. کیا ہے اور دہشت گردی کا خطرہ کیا قیدی کی وین بم پھٹ جانا تھا، یہ سوال بہت ہی عام ہے. میں کوئی زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا. یہی کہا گیا جی آپ سسٹم کو مذاق نہ سمجھیں. کور کماؤنڈ ہاؤس پر حملہ ہوا تو آپ نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور لاہور ہائی کورٹ پر حملہ ہوا تو ایک بندہ ہی گرفتار نہیں ہوا. یہ بڑے واضح ہیں. آپ نے ہائی کورٹ پر حملہ ناکام بنانے پر مجھے شاباش دی تھی، آج سب شاباش دے کر غلطی کی ہم نے. اور لیکن آپ نے بندے کیوں نہیں گرفتار کیے؟ یہ بڑی زبردست بات ہے، بہت ہی کمال کی چیزیں اگر سیکھیں ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے اپنا تھانہ آئینہ نے مقدمہ درج. اچھا میں وہ چیزیں ساری ختم کر دی، میں آگے چلتا ہوں. عمران ریاض کے کیس میں آپ کو پتہ ہے جو مقدمہ درج کیا تھا وہ جعل سازی پر مبنی تھا. وہ اس بندے کے خلاف پہلے بہت سے مقدمے درج ہوئے تھے. آپ اپنے امانت میں خیانت کی جو بات کر رہا تھا کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اور اس میں جو ڈاکٹر ارشد جس کے بارے میں ذکر تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور کل کے لیے بلا لیا ہے کہ اس کو اپنا پروڈیوس کر کے پیش کریں.
کل میجسٹریٹ کے سامنے جب یہ بات کہی تھی اس بندے کو لانے کی کوشش کی, وہ اندر نہیں آ سکا. یہ مسائل اپنی جگہ پر موجود تھے جس کی وجہ سے یہ دکھتے ہوئی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا کب تک یہ نظام اس طرح لے کے جائے گا. عدالت کو یہی بتایا کہ بھئی ایک بندہ گواہ سچی بات بتانا چاہ رہا ہے, اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا. اور میجسٹریٹ کے سامنے آج جو ٹوٹل بحث ہوئی ہے اس میں پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر سکی, اور پروسیکیوشن آج آپ نے پھر دیکھا ہوگا مال ٹاؤن کچہری کے اندر پولیس ہی تھی, صحافیوں کو اندر داخل نہیں ہو دیا, وکلا کو عدالتوں میں رہنے نہیں دیا. اور اس کے بعد پھر عمران ریاض کو جو ایئرپورٹ پہ کار سرکار مداخلت میں, یعنی اب ریکارڈ کی باتیں آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں, کہاں کو پولیس والا افسر نظر آیا. ایک سادہ لوگ نقاب پہنے ہوئے, نقاب پیش کو ڈاکو ہو سکتے ہیں, وہ روک رہے ہیں. کس بات پہ روکا جائے گاڑی کو؟ آپ پولیس والے ہیں, باقاعدہ پراپر آئے ہیں آپ آ کے. یعنی یہ کیا کتنی گاڑیوں کو پولیس روکتی ہے اس جگہ کے اوپر؟ سوال تو یہ ہے. آگے ایئرپورٹ سیکورٹی چیک پوسٹ وہاں موجود ہے, انہوں نے وہاں دیکھنا ہوتا ہے, اور انہوں نے چیزوں کو لے کر, اسی لیے پھر کسی کو اندر آنے نہیں دیا جاتا. یہ ذرا سمجھیے گا ان چیزوں کو, یہ عام آدمی سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو. اگر واقعی کار سرکار میں مداخلت میں کیا تو کیا تھا, پوچھا تھا نا, آپ کو یاد ہے ساری ریکارڈ کی باتیں, میں ان چیزوں میں دہرانا نہیں چاہتا. اس میں گرفتار کر لیے, یہ بھی مقدمہ قابل خراج ہے. اور اب 24 گھنٹے ان کے پاس ہے, کوئی اور نہیں, کوئی دہشت گردی کا کوئی اور پرچہ درج نہ کرنا چاہے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو ڈان کسی کو, یعنی کوئی شاید ڈان کو یا دہشت گرد کو پکڑنا ہے, عمران ریاض کے آس پاس لوگ اتنے لگے رہے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے. آزادی مارچ کے حوالے سے جو تھانہ آئی لائن اپنا آئی لینڈ میں جو مقدمہ تھا, یہ جتنے بھی ہیں وہ خارج ہو گئے ہوئے ہیں, بری کر دیا ہے عمران خان کو, باقی سب لوگوں کو. عیدت کے کیس میں بڑا عام, میں نے شروع میں بھی کہا تھا اپیلیں ہیں, اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں عید سے پہلے انشاءاللہ بشرا بی بی اور عمران ریاض جو ہیں عمران خان جو ہیں باہر آ جائیں گے. اب عمران خان کو باہر آنے دیتے یا نہیں دیتے, آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے. اور یہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت دی, اور سیشن جو ہے نا استدعائی کیا تھی کہ ہائی کورٹ کی خود اپیل سنیں یا زیر التوا سزا معطلی درخواست سن کر فیصلہ کرنے کی استدعا کر رکھی تھی. اور 10 روز کے اندر سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور اپیل کا فیصلہ 1 ماہ کے اندر کرنے کا حکم دیا ہے. اور کہا ہے کہ ایڈیشنل سہنجہ جو افضل مجوکہ جو ہیں دونوں درخواستوں پر جو ہے سماعت کر کے فیصلہ کریں گے. اور سوال بڑا واضح ہے کہ کیا عید قربان جو ہے عمران خان جیل میں کریں گے یا جیل سے باہر کریں گے؟ ضمانت تو ہو جائے گی, اب آنے نہیں دیں گے. بارہ آپ نے فسائیت وہ ساری اس نظام کی دیکھ چکی ہے, کھل کے سامنے آ گیا. پی ٹی آئی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ تھا I-9 کے اندر, وہ آپ کو پتہ ہے خود نہیں کھولا, یعنی کوئی ادارہ اپنے تئیں کام نہیں کرنا چاہتا. اور مرکزی سیکریٹری کو ڈی سیل کرنے کے لیے نا, اور باقاعدہ بیلف گیا, توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی, جیسے صدار اسحاقہ کے سامنے تھا, اور وہاں وہ جا کے وہاں پر گئے, اور بیلف نے ڈی سیل کرنے کے لیے باقاعدہ رپورٹ داخل کی کہ وہ قبضہ حوالے کر دیا ہے. کچھ عرصے کے لیے وقفہ کیا تھا, اور آخر بعد میں آگاہی انہوں نے کی ہے کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کھولا نہیں ہے, لیکن وہ کھول دیا گیا. اور اب امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے اس دفتر کو استعمال کر سکے گی. لیکن فسائیت نہیں ختم ہوئی, ابھی اگریسو موڈ چل رہا ہے. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو قابو کرنے کے لیے جو معاملے سارے دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ چیزیں آسانی کی طرف چلی جائیں. ایک چیز رہ گئی تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ میں بشرا بی بی کے کیس میں کیا ہوا. سلمان صفدر نے استدعا کی کہ سزا عید سے قبل معطل کر دیں. انہوں نے کہا دلائل دینے کے لیے تیار ہوں, اور انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر آئیں, آپ نے جو کچھ, اور عید سے پہلے سزا کی معطلی کے درخواست پر فیصلہ کروں گا. فیصلہ جو بھی ہوا یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے, اور یہ کہا گیا کہ فیصلے کا انتظار کیا جائے. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ آ جائے. جج نے استفسار کیا کہ رضوان عباسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے. سلمان صفدر نے کہا کہ جی رضوان عباسی عدالت میں موجود تھے, اور خاور مانکا کا کھویا ہوا اعتماد بھی حاصل کر لیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. آخری چیز جو ہے اینٹی کرپشن کورٹ خاور مانکا یہ دکھانے کے لیے وارنٹ شو کیے ہیں. آپ کو پتہ اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کو مل رہی ہے. جج اینٹی کرپشن جو ہیں
آصف بشیر نے خاور مانکا اور اس کے بیٹے موسیٰ مانکا کے جو وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں جو کہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور حویلی لکھا قبرستان کی اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ اگست 2023 میں مقدمہ درج ہوا تھا، اور اسی کے بعد پھر جتنی دیر گرفتار رہے تھے اس کے بعد خاور مانکا کا مائنڈ تبدیل ہو گیا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔